الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 11ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے، اور اس میں جس آیت کے حصے پر ہمارا کلام ہو رہا تھا وہ ہے لیسا کمثلہ شیء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو لفظ شے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لفظ شے 2 معانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک شے بمعنی موجود، بس ہر موجود کو شے کہہ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے لفظ شے ہم پر بھی بول سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی بول سکتے ہیں، یعنی ممکن پر بھی اور واجب پر بھی۔ ممکن اور واجب کی وضاحت میں نے پچھلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ کی تھی۔ اور ایک دوسرا معنی جو ہے، یعنی لفظ شے کا دوسرا معنی یا دوسرا استعمال کہ یہ لفظ شے صرف ممکن چیزوں پر بولا جا سکتا ہے، واجب پر نہیں۔ یعنی جب آپ لفظ شے کہیں گے تو خود لفظ شے یہ ظاہر کرے گا اصطلاحی اعتبار سے کہ جس کو آپ شے کہہ رہے ہیں وہ ممکنات میں سے ہے، واجب نہیں ہے۔ اور ممکن واجب کی تھوڑی سی وضاحت پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ شاید کوئی یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، پچھلا پروگرام نکل گیا ہو، کہ اگر ایک چیز کے وجود کا دوسری چیز سبب بن جائے تو اسے ممکن کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے وجود کا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم ممکن ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی ذات ہو جس کے وجود کا کوئی اور ذات سبب نہ ہو تو اس کو واجب کہتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو واجب ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب ہے اور باقی پوری کائنات ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی سبب نہیں اور ہمارے وجود کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو ہم ممکن وہ واجب۔ تو لفظ شے کبھی تو صرف موجود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ عام ہے کہ وہ ممکن ہو یا واجب ہو، اس اعتبار سے شے کو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کبھی لفظ شے اصطلاحی طور پہ صرف ممکن کے استعمال ہوتا ہے، واجب کے لیے نہیں ہوتا، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کو شے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو پھر جو چیزیں ہمارے لیے ثابت ہوتی ہیں وہ شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کی جائیں گی۔ مثلا ہم کسی ایک سمت میں ہو سکتے ہیں، کسی کے آگے پیچھے دائیں بائیں، اوپر کھڑے ہیں ہم، مثلا نیچے کھڑے ہیں، کوئی اوپر ہے ہمارے چھت پہ سے دیکھ رہا ہے، تو یہ چونکہ ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سمت کا تعین کرنا کہ وہ اوپر ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اوپر والا جانے، غلط ہے، اس کے لیے سمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم جب بھی ہوں گے کسی نہ کسی جگہ میں ہوں گے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہماری مثل نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی جگہ ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ ہے۔ اسی طرح یہ جملہ بھی نہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جگہ کا لفظ کبھی استعمال مت کیجیے گا، کیونکہ جگہ جہاں پر بھی ہم کسی کے لیے جگہ ثابت کریں گے تو جو چیز جگہ میں ہوتی ہے اس کو جسم کہتے ہیں، اور جسم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں کٹ جانے کو، تقسیم ہو جانے کو قبول کر لے، اسے جسم کہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانیت ثابت کر دی، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ جسمانیت ثابت کی تو یہ بھی آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ قابل تقسیم ہے، وہ کٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، تقسیم ہو سکتا ہے، ٹکڑوں میں بٹ سکتا ہے، اور معاذ اللہ یہ معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہیں، لہٰذا اس کے لیے کوئی جگہ ثابت نہ کی جائے۔ یہ نہ کہا جائے اللہ تعالیٰ اس جگہ ہے، یہ جملہ بھی نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ جیسے ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں صرف یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے۔ دیکھیں ہر جگہ کا لفظ ہم نے نہیں کہا کہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کا پوری وضاحت ہم نے اس پروگرام میں کر دی تھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے، کیا مطلب؟ کیا ہم دیکھنے والے، ہم سننے والے نہیں ہیں؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حقیقتاً دیکھنے والا، حقیقتاً سننے والا وہی ہے، یا جس طرح وہ دیکھتا ہے، جس طرح وہ سنتا ہے، وہ اسی کی شان کے لائق ہے، اس طرح نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے۔ مثلاً
اللہ تبارک و تعالی چونٹیاں جو آپس میں باتیں کرتی ہیں ان کی آواز بھی سن سکتا ہے، ایک چٹان پہ چلنے والی رینگنے والی چونٹیوں کے قدموں کی آواز بھی اللہ تبارک و تعالی سن سکتا ہے، آپ اور میں نہیں سن سکتے۔ وہ جو کائنات کے اندر ذرات گھوم رہے ہیں، بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، چھوٹے چھوٹے جنہیں آپ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، وہ ان سب کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ اور میں کائنات میں دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ حصر اللہ نے پیدا فرمایا، کیونکہ یہاں پہ ہوا مبتدا ہے، السمیع البصیر یہ خبر ہے۔ جو لغت پڑھنا جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو خبر دے رہے ہیں، آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خبر اسی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہی سننے والا ہے، وہ ہی دیکھنے والا ہے۔ تو وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دیکھنے والے، ہم سننے والے نہیں ہیں؟ لیکن یہاں جس طرح دیکھنا اور جس طرح سننا مراد ہے وہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے۔ ضمناً بات آگے تو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، الحمد شریف کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے، عموماً مطلب یہ وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم خود یہ کہتے ہیں ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ ہی سنتا ہے، وہ ہی دیکھتا ہے، اس کے باوجود کہ ہم اللہ کے لیے ہی یہ چیز ثابت کر رہے ہیں، مخلوق کے لیے بھی کسی نہ کسی انداز سے ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طرح وہاں پر بھی یہ جملہ کہہ دینا کہ وہ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بقیہ تمام طلب امداد کی نفی ہو جائے، وہ ناجائز ہو جائیں۔ اگر وہاں یہ معنی لیا جائے گا تو یہاں پہ بھی حصر ہے، یہاں پر بھی معنی لینا چاہیے کہ وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اور دیکھتا ہی نہیں، کوئی اور سنتا ہی نہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہاں پر جب ہم تعویل کر رہے ہیں کہ دیکھتے دوسرے بھی ہیں، سنتے دوسرے بھی ہیں، لیکن ان کے دیکھنے اور سننے میں اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے، اسی طرح طلب امداد دنیا کے اندر ہر شخص دوسرے سے مانگتا ہے، غیر اللہ سے ہم طلب کرتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو طلب امداد اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے منع ہوتی تو پھر تو مطلب یہاں پر بھی یہی معنی لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا سنتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا سنتا۔ جب یہاں تعویل ہے تو وہاں پر بھی تعویل کی گنجائش ہے اور نکالنی چاہیے، تاکہ روز مرہ کے جو معاملات ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے طلب امداد کرتے ہیں اس کا ناجائز ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ لہو مقالید السماوات والارض اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، یعنی زمین و آسمان کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ یہاں پہ پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں ہیں تو پھر کسی سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی حاجت لے کر کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ سے ہی مانگو ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ کے پاس تمام خزانے ہیں تو ہم اللہ سے کیوں نہ طلب کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقلی لحاظ سے بات بالکل درست ہے، لیکن جب ہم نقل دیکھتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ زمینوں اور آسمانوں کی کنجیاں اس کے دست قدرت میں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اب اللہ سے ہی بس طلب کیا جائے، کسی اور کے پاس نہ جایا جائے، کیونکہ خود قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب موجود ہے اور صحابہ کرام کا عمل اس پر دال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ وغیرہ کر بیٹھیں، جاؤکا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فاستغفروا اللہ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں، واستغفر لهم الرسول اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، مغفرت کے خزانے، رحمت کے خزانے، دنیاوی نعمتوں کے، اخروی نعمتوں کے خزانے، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ کیوں بیان فرمایا
کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ فرمانا چاہیے تھا۔ یعنی اگر ہم عقلی لحاظ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ اگر یہ ظلم کر بیٹھیں تو میری بارگاہ میں دعائیں کریں، ڈائریکٹ مجھ سے مانگیں، نہیں بلکہ اپنے حبیب کی بارگاہ میں بلایا، پھر وہاں پر آ کر استغفار کا حکم دیا، فاستغفر اللہ، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اس پر بھی طلب مغفرت کا وعدہ نہیں بلکہ مزید ارشاد فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ خزانے اسی رب کے دست قدرت میں ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان خزانوں کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوئی سبب، ذریعہ اور وسیلہ قائم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے لیے دعائیں کروائی ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے، قحط ہے، پانی ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ مجھ سے کیوں دعا کرواتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، پوری زمین و آسمانوں کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، تم میرے پاس آ کے دعا کیوں کر رہے ہو، مجھے دعا کے سلسلے میں یا قحط کی دوری کے سلسلے میں دعا کے ذریعے وسیلہ کیوں بنانا چاہتے ہو، تم ڈائریکٹ اللہ سے کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بیان کرنا کہ تمام خزانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دیں، کسی کو وسیلہ قائم نہ کریں، کسی بزرگ سے دعا نہ کروائیں، کسی مقام مقبولیت کا یا وقت مقبول کا اہتمام نہ کریں، بس اللہ سے مانگتے رہیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کو سمجھانے کے لیے ہے کہ تم جو بتوں کے پاس جا کر ان سے ان کی منتیں چڑھاتے ہو اور ان سے توقعات رکھتے ہو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تمام دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ اگر ان خزانوں کو لینا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ۔ ہاں، اب ایمان لانے کے بعد اگر اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کا سوال کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہیں عطا فرمائے گا، جیسے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ کر استغفار کرنے اور پھر نبی کے استغفار پر مغفرت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، جس سے ظاہر ہوا کہ اگر ہم کسی اللہ کے نبی یا ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی حاجت کے حل کے لیے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مشکل دور کر دے، تو اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعلیم، اس کی ترغیب تو خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس آیت پر غور و تفکر بہت ضروری ہے، جس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ وسیع کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ فرما دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب اس پر دیکھیں، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، وَيَقْدِرْ اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق میں، کاروبار میں وسعت اور تنگی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اپنی عقل کو مکمل طور پہ لڑاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاروبار سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا جس کی ہمیں توقع ہے۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہماری عقل کے استعمال کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور ہمارے متوقع نتیجے ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کشادگی دیتا ہے، تنگی کرتا ہے، تو ہمیں اس کا مطلب الزام کسی پر نہیں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں تمہیدی طور پر کہ ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچی کی شادی ہوئی، وہ کسی گھر میں گئی اور وہاں کاروبار کچھ ڈاؤن ہو گیا، تو بعض اوقات مطلب ذہنی پسماندہ لوگ، جس کو معذرت کے ساتھ جہالت سے ہم تعبیر کریں گے کہ جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس نقصان کو منسوب کر دیتے ہیں اس لڑکی کی طرف اور کہتے ہیں اس کے تو قدم ہی منحوس ہیں، جب سے یہ گھر میں آئی ہے ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، جب سے گھر میں آئی ہے بیماریاں آ گئی ہیں، جب سے گھر میں آئی ہے کوئی نہ کوئی مر رہا ہے۔ تو یہ بالکل غلط خیال ہے۔ بچی کے آنے والے قدموں کی وجہ سے روزی تنگ نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے وہی روزی کو تنگ کرتا ہے، وہی روزی میں کشادگی پیدا فرماتا ہے۔ تو اور میں کبھی کبھی عقلی لحاظ سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ بتائیے، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ بہو ہماری منحوس ہے، اس کے قدم آئے ہیں تو گھر میں نحوست آ گئی، یہ بتائیے آپ بھی منحوس ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی منحوس ہیں تو پھر بچی کے اوپر الزام کیوں؟ آپ کی بھی تو نحوست شامل ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم منحوس نہیں ہیں، صرف یہ بچی منحوس ہے،
تو پھر دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اس کی منحوسیت آپ کو کہاں سے نظر آئی بتائیے۔ نمبر دو، اگر آپ منحوس نہیں ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ بابرکت ہیں، تو پھر یہ کیوں ایسا ہو گیا کہ اس کی نحوست تو کام کر رہی ہے، آپ کی برکت کام نہیں کر رہی ہے؟ آپ کا کاروبار کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ آپ کی برکت کہاں چلی گئی ہے؟ آپ کی برکت اس کی نحوست پہ غالب کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ چونکہ جب بھی ہم خلاف شرع بات کریں گے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا، عقل تھک جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلائل کے سامنے ہماری عقل کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اس قسم کی خرافات کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ کہنا کہ جی یہ کاروبار یہاں پہ کریں گے تو میرے موافق نہیں ہوگا، وہاں کروں گا تو بہت اچھا ہو جائے گا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ آپ اللہ پر توکل کرنے کے بعد آپ کاروبار شروع کیجئے۔ رزق عطا فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہی ہے، جگہ کی تبدیلیوں سے کوئی رزق میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے۔ اور یہ جو اکابرین بعض اوقات کہہ دیتے ہیں بھئی تم دکان بدل لو، کسی اور جگہ چلے جاؤ تو شاید تمہارے لیے بہتری ہو جائے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمہیں عطا نہیں فرما سکتا، وہاں پر عطا فرمائے گا، یہ نہیں، بلکہ وہ ان کے کمزور اعتقاد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ اگر یہ یہیں پر رہے گا تو اللہ سے ایسا ایسا بدظن ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کرے گا، تو اس کے دل میں ایک امید کی کرن جلا دو، اسے کہو روشن کر دو، اس کو یہ کہو کہ تم ادھر جا کے کاروبار کرو، ہو سکتا ہے ترقی کر جائے۔ تو جب یہ ادھر چھوڑ کے اس طرف جائے گا، یہاں تنگ دستی تھی، دوسرے مقام پہ پہنچے گا تو کچھ عرصے کے لیے امید پیدا ہوگی کہ شاید اب میرے ساتھ بہتری ہو جائے گی، اور یہی امید اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مایوسی سے اور زبان اعتراض دراز کرنے سے روک دے گی۔ تو ورنہ اگر کامل توکل والا آدمی ہو، ایک مقام پر بیٹھ جائے اور رزق اپنا روزی چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی مقام پر روزی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ رزق عطا فرمانے والی ذات اور تنگی کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ شرع لکم من الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کی وہ راہ نکالی، ما وصى به نوحا، کہ جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔ دین کی راہ نکالی کا مطلب اس سے مراد بنیادی عقائد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، پھر رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان، جنت، دوزخ، آخرت، تقدیر، جن، فرشتے، ان چیزوں پر ایمان لانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عقائد کی ایک نئی راہ ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش فرمائی۔ نئی راہ اس لیے تھی کہ کفار اور مشرکین جو تھے وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، انہیں ان چیزوں پر کامل یقین حاصل نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین سے ایک راہ نکالی، ما وصى به نوحا، وہی راہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے نوح کو بھی وصیت فرمائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان بنیادی عقائد کے سلسلے میں تمام نبی برابر ہیں، ہر نبی نے انہی چیزوں کا درس دیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔